بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ پیغام تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے کہ جس کی دین جس کا درست ہو گیا اس کی آخرت کامیاب ہو گئی اور اس کی اتنی ہی دنیا بھی درست ہو گئی. یہ پیغام تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ جتنا دین صحت مند ہے اور جتنا دین ترقی پہ ہے اور جتنا دین اچھا ہے اتنی اس کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہے اور اتنی آخرت کے لحاظ سے بھی یہ شخص کامیاب ہے. دین کی درستگی سے دنیا بھی درست ہو جاتی ہے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، درست بھی اسی نے کرنی ہے، کہا بھی اسی نے ہے، پھر کوئی روک سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے بڑا سچا تو وہی ہے. اگر میری دنیا خراب ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ دین خراب ہے. اللہ کی بات سچ ہے، اللہ کی بات سچی. اگر دنیا بے چینی کا شکار ہے، بے سکونی کا شکار ہے، نفرتوں کا شکار ہے، زندگی بے لطف ہو گئی ہے، زندگی میں مزہ نہیں رہا، تو یقین کر لے کہ اس کا دین درست نہیں. دین کی درستگی سے دنیا بھی درست ہونے لگتی. دنیا خراب ہو رہی ہے، گھر خراب ہو رہے ہیں، اولادیں خراب ہو رہی ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، ازواجی زندگی خراب ہو رہی ہے، گھروں کا سکون جا رہا ہے. یقین کر لے دین خراب ہو گیا. یہ ساری مصیبتیں وہاں آتی ہیں جہاں دین نہیں رہتا. کافر اس میں پہلے نمبر پر ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں دین نہیں ہے تو ان کا بیٹا بھی نہیں رہتا، ان کی بیوی بھی نہیں رہتی، ان کا شوہر بھی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا، ان کے ہاں ماں باپ کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں بہن بھائی کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کی وہاں بے چینی بہت، بے سکونی بہت، خودکشیاں ہی خودکشیاں، ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، دین جو نہیں ہے. تو مسلمانوں کی زندگی سے جتنا دین جاتا رہے گا اتنی دنیاوی زندگی کی درستگی بھی جاتی رہے گی.
اور یہ پتھر پہ لکیر ہے بھائی، یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ انسانوں کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بات تو وحی کی ہے، یہ بات تو اللہ کریم کی ہے، یہ بات تو قرآن مجید کی ہے، یہ تو سچ ہے۔ تو دین کی درستگی سے آخرت تو کامیاب ہوتی ہی ہے، دنیا بھی درست ہوتی ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، یہ پرہیزگار ہے، ہم اس کی زندگی آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دین والے کے لیے پیغام ہے، یہ خوشخبری اہل دین کے لیے ہے، جن کا دین درست ہے ان کے لیے یہ نام ہے، یجعل لہ من امر یسرا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بڑھیا دین، بڑھیا زندگی۔ بڑھیا زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بڑھیا، اس لیے کتنے ایسے ہیں جن کا گھر بڑھیا ہے، زندگی اچھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے کاروبار بڑھیا ہیں، سکون نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی اولاد بہت ہے، چین نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے اسباب و وسائل بہت ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ بڑھیا زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں بہت بڑھ جائیں گی، سکون آ جائے گا میاں۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں تب بھی پرسکون ہے، کوٹھی میں رہ رہے ہیں تب بھی اطمینان ہے، آمدنی زیادہ ہے تب بھی اندر خوش ہے، آمدنی تھوڑی ہے تب بھی مطمئن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اندر کی خوشی ایسی دولت ہے کہ چٹائی پر بھی مزے کی نیند آ جاتی، چٹنی کے اندر کھانا کھائیں تب بھی مزہ آتا، اور اندر کی بے سکونی ایسی بلا ہے، کوٹھیاں بھی اجڑی اجڑی سی لگتی ہیں۔ کوٹھیاں بھی ویران ویران سے لگتی ہیں۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دین اچھا ہے اس لیے یہ مطمئن رہتے ہیں، یہ سکون سے رہتے ہیں، دین جو اچھا ہے۔ اور دل کا سکون ہو، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ ایک آدمی کا بیمار ہے، ایک آدمی کا معاشی نقصان ہو گیا، دل سکون میں ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی کے مزے میں فرق نہیں آیا۔ اور دوسرا ہے معاشی طور پہ پیسہ بہت آ رہا ہے، صحت بھی اچھی ہے، مزہ ہی نہیں، سکون ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے۔ تو اچھی دینداری سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے بھائی، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھائی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کرے ہمیں اس پہ یقین آ جائے، اس لیے کہ جن چیزوں پہ ہمیں یقین ہے نا کہ اچھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو ہم بڑی تدبیریں کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے معیشت اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، کاروبار اچھا ہوگا زندگی اچھی ہو جائے گی، کارخانہ اچھا چلے گا زندگی اچھی ہو جائے گی، دکان اچھی چلے گی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اس پہ تو ایمان ہے، تو اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں نا، یہ صرف دعا سے کام چلاتے ہیں کہ گھر بیٹھ جائے خود ہی معیشت اچھی ہو جائے، گھر بیٹھ جائے دعا کرتے رہے خود ہی دکان اچھی ہو جائے، نہیں۔ جس پر ایمان ہے کہ اس سے زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کے لیے تو محنت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے تو محنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہتے ہیں؟ دعا تو کرتا ہوں بچوں کے لیے، ہمارا دین اچھا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، دعا تو کرتا ہوں۔ ارے میاں صرف دعا سے نہیں ہوگا، تدبیر بھی کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی۔
دسترخوان پہ بیٹھ جائیں دعا کرتے رہیں، کیا خیال ہے لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا؟ ٹھنڈے پانی کے بعد بیٹھ جائیں دعا کرتے رہیں، کیا پیٹ میں چلا جائے گا؟ ہاتھ بڑھانا پڑے گا نا، کوشش کرنی پڑے گی نا. تو صرف دعا سے تو کام نہیں چلے گا، تدبیر بھی کرنی پڑے گی، محنت بھی کرنی پڑے گی، تب دین بھی درست ہوگا نا بھائی، تب دین بھی درست ہوگا. اور بھائی میرے بچوں کا دین خراب ہو گیا، یقین رکھیے دنیا بھی خراب ہو جائے گی. یاد رکھیے میری بچیوں کا دین خراب ہو گیا، یاد رکھیے دنیا بھی خراب ہو جائے گی. پھر نہ کہنا کہ گھاٹا ہو گیا. دین اچھا ہے، زندگی اچھی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ دین جہاں اچھا آتا ہے تو وہیں صبر بھی آتا ہے، شکر بھی آتا ہے. وہیں صبر شکر آتا ہے، ورنہ تو نہ شکری ہے بھائی، شکوی شکایت ہیں. زندگی عذاب ہو جاتی ہے گھر کی جب ہر آدمی شکوے کر رہا ہو، جب ہر آدمی گھر میں ناشکری کر رہا ہو، زندگی مصیبت ہو جاتی. تو اچھے دین سے اچھی زندگی بنتی ہے. کون کتنا اچھا دین بناتا ہے سبحان اللہ، اتنا ہی اسے اچھی زندگی کا انعام ملے گا، اتنا ہی اچھی زندگی کا پھل کھائے گا. لیکن اچھے دین کے لیے صرف دعا کافی نہیں، تدبیر بھی کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، جس چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے آدمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت بنا ہیبۃ الاسلام. جب دنیا بڑی چیز ہوگی تو پھر دین تو بڑھیا نہیں رہے گا نا، اس کی عظمت تو دلوں سے نکل جائے گی. اب معیشت کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. جن کے ہاں دین بڑھیا چیز تھی نا، جن کے ہاں دین بڑھیا چیز تھی، انہوں نے تو اس دین کی خاطر معاش بھی چھوڑ دیا تھا، معیشت بھی چھوڑ دی تھی، برادری بھی چھوڑ دی تھی، خاندان بھی چھوڑ دیا تھا، وطن بھی چھوڑ دیا تھا، زمینیں بھی چھوڑ دی تھی، زراعتیں بھی چھوڑ دی تھی، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اور میرے عزیزو، یہی سبق یاد کرانے کے لیے تو ہمارے سال کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ہجرت سے ہوتی ہے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کا، اپنے بزرگوں کا، جن کی طرف یہ محبت کی نسبت کرتا ہے، عقیدت کی نسبت کرتا ہے، احترام کی نسبت کرتا ہے، جو اس کی ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، ان کی عظمت، ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان کی طرف جو یہ محبت کی نسبت کرتا ہے، اس لیے کہ ان بزرگوں سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، ان بزرگوں کی عقیدت اور محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. تو جن بزرگوں کی طرف یہ ہم محبت کی، عقیدت کی نسبت کرتے ہیں، ہجرت سے ان کا بلند کردار سامنے آتا ہے، ان کا اعلیٰ کردار سامنے آتا ہے. مسلمانوں کی نئے سال کا آغاز ہجرت کے عنوان سے ہے، لیکن اب تو ہم جانتے نہیں. کسی سے پوچھ لو مسلمانوں کا سال کب شروع ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اسلامی مہینے کیا ہیں، کچھ نہیں پتا. مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام، اور مسلمانوں کے سال کا اختتام ذی الحج. آج
ابھی مغرب کے بعد مسلمانوں کی تاریخ بدل گئی. صرف تاریخ نہیں بدل گئی، سال بھی بدل گیا. 1446 ہو گیا، سال بھی بدل گیا، تاریخ بھی بدلی، سال بھی بدلا. عیسوی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ سورج غروب ہونے کے ساتھ بدلتی ہے. عیسوی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے. بچے کو یاد ہے، سارے مہینے یاد ہیں. مسلمانوں کے اسلامی سال کون سے ہیں، کون سے مہینے ہیں؟ ایک رمضان جانتا ہے اس لیے کہ وہ عبادت کا مہینہ ہے. دوسرا وہ محرم جانتا ہے اس لیے کہ یہ خوف کا مہینہ ہے. سڑکیں بند، بازار بند، تعلیمی ادارے بند، ہر چیز ہی بند، خوشیاں بند، ہر چیز ہی بند، بند ہی بند. خوف، اس کو بھی مسلمان جانتا ہے، باقی کچھ نہیں جانتا. عنوان دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کی نئے سال کا آغاز ہجرت سے. عنوان یہ تاکہ ہر روز کئی بار دن میں تاریخ لکھے گا، تاریخ بولے گا تو اس کے سامنے یہ عنوان آئے کہ تمہارے ان بزرگوں نے ہجرت کی تھی. اور یہ ہجرت عصبیت کے لیے نہیں تھی، لسانیت کے لیے نہیں تھی، وطنیت کے بت کے لیے نہیں تھی، معاش اور معیشت کے لیے نہیں تھی، زمین اور برادری کے لیے نہیں تھی. یہ ہجرت اللہ کو راضی کے لیے کرنے کے لیے تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی. اللہ کے دین کے لیے تھی. تو دین کی عظمت تھی تو ہجرت ہوئی. اور سبحان اللہ، پھر یہ قربانی جب اس دین کے لیے دی تو یہ ہجرت عنوان بن گئی دین اسلام کی نشو نما کی. پھر اس کے بعد اسلام دنیا میں پھیلنے لگ گیا. مدینہ پہنچے، دعوت کا کام شروع ہو گیا. مدینہ پہنچے، سب سے پہلا تعلیمی ادارہ جس سے اسلام کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں، صفہ، وہ بنا. راستے میں رکاوٹیں آئیں، جہاد کی اجازت مل گئی. دنیا نے دیکھا کچھ ہی سالوں میں اسلام پر پورے جزیرہ عرب میں پھیلنے لگا. تو یہ ہجرت عنوان بنی اسلام کے نشو نما کے لیے. قربانی تھی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. اللہ نے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. انہوں نے دین کو اہمیت دی نا، دین نے پھر انہیں عزت. انہوں نے دین کا خیال رکھا، پھر اللہ نے ان کا خیال رکھا. انہوں نے دین کو بے یار و مددگار نہیں ہونے دیا، پھر اللہ نے انہیں اپنی مدد و نصرت سے محروم نہیں ہونے دیا. تو مسلمانوں کا نیا سال 1446، آج مغرب کے بعد سے اس کی تاریخ شروع. مسلمانوں کا وقت بھی ایسا ہی ہو گیا. ہمیشہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مغرب کی نماز پورے سال 12 بجے ہوتی. 12 بجے پورا سال. اب کہیں گھڑی میں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اگر ٹائم ہو تو آپ کہیں گے گھڑی ہی خراب ہے. تاریخ 12 بجے بدلتی ہے، مغرب میں بدلتی ہے. لیکن عیسائی تہذیب اتنی آج دنیا میں غالب آ گئی، مسلمان اپنے تاریخ کو بھولتا جا رہا ہے، اپنے شاعر کو بھولتا جا رہا ہے، اپنی مبارک زندگی کو بھولتا چلا جا رہا ہے. ہجرت کے عنوان سے اگر یہ تاریخ زندہ ہوتی تو بچے کو پتہ چلا کہ ہجرت ہے کیا، ہجرت میں کیا ہوا تھا.
اور مسلمانوں کے بڑوں نے جن سے ہم محبت اور عقیدت رکھتے، جو ہماری ایمان کی علامت ہے، انہوں نے یہ قربانی کیوں دی تھی؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے، اللہ کی شان، مکہ کا مشرک مقابلے پہ آ گیا کہ یہاں کی دولت مدینہ جائے یہ ہم سے برداشت نہیں۔ فرمایا جتنا ہے سب لے لو، راستہ چھوڑ دو۔ آگے بڑھے، سسرال والے آئے، جانا ہے چلے جاؤ، بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، بیٹی چھین لی، بیوی چھین لی۔ آگے بڑھے، اپنے آ گئے، ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے، وہ بھی چھین لیا۔ اب زندگی بھر کی پونجی بھی گئی، رفیقہ حیات بھی ظالموں نے چھین لی، دل کا ٹکڑا بیٹا بھی لے لیا۔ اتنے حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور اپنی بیتی کہانی سنائی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، ابو سلمہ بڑے نفع کا کاروبار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ سب کچھ تو لٹ گیا، لیکن پیارے نبی فرمانے لگے بڑی کمائی ہو گئی ہے، دین بچا لیا، دین کو عظمت دے دی، دین کو اہمیت دے دی، اور یہ ساری دنیا کی دین کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ۔ قد ربحت البیع، بڑے نفع کی تجارت ہو گئی۔ یہ عنوان تھا ہجرت کا۔ تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ ہجرت سے، عیسائیوں کی تاریخ میلاد سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے۔ اس لحاظ سے جنوری میں سال شروع، دسمبر پہ اختتام، 2024واں چل رہا ہے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 2024 تقریباً ہونے کو ہے۔ 1446 یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 1446 سال ہونے کو ہے۔ تو ان کے ہاں میلاد یہ بنیاد بنی تاریخ کی۔ اسلام کے دامن کے اندر بھی بڑے تاریخی واقعات تھے، سب سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، جس سے اللہ کی رحمت کی تکمیل ہوئی، بہت بڑا عظیم الشان انعام۔ لیکن اسلامی تاریخ کی بنیاد آپ کی ولادت میں۔ اسلام کے پاس فتح مکہ، سبحان اللہ، لیکن بنیاد وہ بھی نہیں بنی۔ اسلام کے پاس غیر معمولی واقعہ معراج، معجزہ اور غیر معمولی، وہ بھی بنیاد نہیں بنی۔ صدیوں بعد وحی کا سلسلہ ہوا اور اقرا وحی آئی پہلی، یہ بھی بنیاد نہیں بنی تاریخ کی۔ تاریخ کی بنیاد بنی ہجرت، تاکہ وہ کردار، وہ اعلی درجے کی قربانی اس امت اسلامیہ کے ہمیشہ ہر لمحے پیش نظر رہے، اور ساتھ ساتھ سال کی ابتدا اور انتہا پر مسلمان اپنی ایمان کی حرارت بھی معلوم کر لے کہ کیا تمہارے ایمان میں بھی یہ حرارت ہے کہ اللہ کی دین کے لیے کچھ قربان کر سکتے ہو؟ جائزہ لے لے، محاسبہ کر لے۔ مقیاس الحرارہ، تھرمامیٹر، ایمان کے لیے حرارت معلوم کرنے کا ایک پیمانہ۔ دیکھ لے میاں کہ آج بھی اللہ کی دین کے لیے ہجرت ہو سکتی ہے۔ ہم معیشت کے لیے تو سب ہجرت کرتے ہیں، اچھے اسٹیٹس کے لیے تو سبھی ہجرت کرتے ہیں، اچھے دین کے لیے کتنے لوگ ہجرت کرتے ہیں؟ اچھی معیشت کے لیے تو لوگ گھر بھی چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑتے ہیں، اسلامی دنیا بھی چھوڑتے ہیں، نیکی کا ماحول بھی چھوڑتے ہیں۔ اچھا اسٹیٹس بنانے کے لیے سبھی چھوڑتے ہیں۔ اچھا دین بنانے کے لیے آج کتنے مسلمان ہیں جو کچھ قربانی دے؟
ہاں جب دنیا بڑھیا چیز ہو جائے گی تو لوگ اس کے لیے بہت کچھ قربان کر دیں گے. جب مسلمانوں کے یہاں دین بڑی چیز تھی تو مسلمان اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ پیغام ہے اس نئے سال کا. یہ اس پیغام ہے اس نئے سال کا کہ ہم بحیثیت مسلمان کے دین اسلام کی کیا عظمت رکھتے ہیں. اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کیا آپ نے اپنی اولاد دی؟ کیا آپ نے اپنے وسائل دیے؟ کیا آپ نے اپنی صلاحیتیں دی؟ کیا آج اپنے وقت دیا؟ یا کم از کم جو تمہارے گھر میں یہ دولت تمہیں وراثت میں ملی تھی اس کی قدر کی؟ کہاں کھڑے؟ اس کو سنبھالا؟ تو یہ نئے سال کا پیغام تھا، یہ عنوان تھا ہجرت. دوسری چیز، یہ جو عشرہ محرم ہے، یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، اور یہ اسلام سے پہلے کے ہیں. اسلام نے ان کی حرمت کو باقی رکھا. قرآن نے بھی ان کی حرمت کا اعلان فرمایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے. آگے بتا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں. اور چوتھا مہینہ رجب. یہ ہمیشہ سے حرمت والے مہینے چلا آ رہے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان دنوں کے اندر جنگیں رک جایا کرتی تھی، تلواریں نیاموں میں چلی جایا کرتی تھی. حرمت کے مہینے آ گئے، انہی میں ایک محرم الحرام بھی. لیکن اس عشرہ محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ خصوصیات بتائی، اور یہ خصوصیات حضرت عمر کی شہادت سے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان بزرگوں کی شہادت سے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خصوصیات تو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. حضرت عمر کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، اور کربلا کا واقعہ تو ہجرت کے 60 سال کے بعد ہوا، یعنی اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد ہوا. تو اس کا تقدس اور اس کی حرمت پہلے سے ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت اسی 10 محرم کو. اور اسی طرح ایک بڑی بات، جب تک اسلام میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو 10ویں تاریخ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا. عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا. لیکن اب جب رمضان کے روزے آ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں. جب آپ مدینہ میں آئے اور آپ کو پتہ لگا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے عاشورہ کو، اور وہ عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم سے انہیں نجات ملی. انہوں نے دریا عبور کر لیا اور فرعون اور فرعونی اپنے لشکر کے ساتھ اس میں غرق ہو گئے. وہ عاشورہ کا دن تھا، تو بطور شکرانے کے اس دن وہ روزہ رکھتے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی غیرت ایسی تھی کہ عبادت کے اندر بھی کسی یہودی سے مشابہت برداشت نہیں تھی، عبادت کے اندر بھی کسی غیر مسلم سے تشبہ برداشت نہیں تھا۔ اور آج مسلمان تو بس اوقات سراپا غیروں کی طرح لگتا ہے، غیروں کی طرح لگتا ہے۔ بس اوقات پہچان مشکل ہوتی ہے کہ یہ محمدی ہے یا اس برادری سے ہٹ کر کوئی غیر ہے، اتنی مشابہت ہے۔ اور وہاں اللہ کے نبی تو اتنی غیرت کھا رہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھیں اور فرق نہ ہو، یہ برداشت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصومن یوم السابع، اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں ضرور 9ویں کا روزہ بھی رکھوں، 9ویں کا روزہ بھی رکھوں۔ وہ ایک دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے، 9ویں اور 10ویں کا رکھیں گے۔ پھر بزرگان دین نے فرمایا، حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں اگلی بات نہیں ہے کہ اگر 9ویں میں نہ رکھ سکا تو 11ویں کو رکھ لے تاکہ مشابہت تو نہ ہو۔ لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ 9ویں کا بھی نہ رکھے 11ویں کا بھی نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ پھر 10ویں کا نہ رکھے، اس لیے کہ وہ رکھنا مستحب ہے۔ لیکن ایک دن رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے، یا تو رکھے 9ویں اور 10ویں کا، یا ان سے مشابہت بچنے کے لیے 11ویں کا رکھ لے، یا پھر نہ رکھے، گناہ تو نہیں ہے، مشابہت اختیار نہ کرے۔ تو اس دن کی جو عبادت ہے وہ ایک یہ ہے، بس ایک یہ عبادت ہے۔ باقی یہ دن مسلمان عام حالات کی طرح گزارا کرتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، خوشیاں بھی کرتے تھے، شہادتیں تو نبیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، پیغمبروں کی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے پیغمبر اور نبی صحابی سے بڑھیا ہوتا ہے۔ اگر شہادتوں کی وجہ سے مسلمان خوشیاں نہ کرے تو پھر کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن اس کی خوشیاں منانے کا نہیں رہے گا، اس لیے کہ سبحان اللہ اسلام کے دامن میں تو شہادت ہی شہادت ہے، کوئی دن اس سے خالی نہیں، کوئی ہفتہ خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، اور بڑی بڑی شہادت ہے۔ رمضان 14 صحابہ شہید بدر میں، شوال میں احد 70 صحابہ شہید، اور ان شہیدوں میں سید الشہداء، اور شوال میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی رضی اللہ عنہ، اور 70 صحابہ اس مہینے میں شہید ہوئے۔ اور پھر شہیدوں کا بھی سرتاج حضرت حمزہ سید الشہداء، اور واحد صحابی ہیں جن کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ شہادتیں شہادتیں، پھر آگے آئیں ذی قعدہ میں، آگے آئیں ذی الحج میں، شہادت ہی شہادتیں۔ کئی نبی شہید ہیں، نبی بھی تو بہت شہید ہوئے، وَكَأَيِّن، کتنے نبی ایسی ہیں جو شہید ہوئے، اور پھر کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ تو کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن نہیں ملے گا۔ ہاں یہ عبادت اللہ کے نبی نے بتائی روزے کی بس۔ اور ایک حدیث ہے وہ اس درجے کی طاقتور تو نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہو سکتا ہے اس حدیث سے بھی۔ وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے کی کشادگی کرو تو تمہیں تمہارے پورے سال میں اللہ روز رزق میں کشادگی فرما دے گا۔
ادب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قد جربناہ فوجدناہ کذالک، میں نے بار بار اس کا تجربہ کیا اور پھر میں نے ایسا ہی پایا، اپنے گھر میں۔ لیکن اس میں کھانا کوئی خاص نہیں کہ حلیمی ہونی چاہیے، اتنی دالیں مکس ہونی چاہیے، کوئی بھی کھانا اپنے گھر والوں پہ کشادہ کر۔ اور پھر وہ دن کوئی مخصوص نہیں ایصال ثواب کا، اس عاشورہ کے دن مردوں کی بھی قسمت جاگتی ہے، پورے سال قبرستان کوئی نہیں جاتا اور اس دن پہنچ جاتے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر مہینے جاؤ، ترغیب دی، ہر ہفتے جاؤ۔ فرمایا جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پہ ہر ہفتے جائے گا اللہ کل قیامت میں اسے ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ یہ سال بعد نہیں، یہ برسی والا دین نہیں ہے، نہ یہ برسی والا دین ہے نہ یہ سالگرہ والا دین ہے، یہ رسم و رواج کا دین نہیں ہے۔ آپ قبرستان جائیں، آپ کسی وقت بھی دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی اثارے ثواب کریں، تلاوت کر رہے ہیں اثارے ثواب، صدقہ دے رہے ہیں اثارے ثواب، مسجد میں آئے نفل پڑھ رہے ہیں اثارے ثواب۔ کیوں اتنا مشکل کر رہے ہیں کہ یہ دن آئے گے تو کریں گے؟ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین ان عشرہ محرم کے بارے میں کیا بتاتا؟ ایک روزہ بہتر ہے، اس کے ساتھ 9ویں کا رکھ لیں یا پھر 11ویں کا رکھ لیں، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں۔ دوسری چیز اپنے گھر والوں پہ کھانے کی کشادگی کریں، اس کے علاوہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے، باقی سارے محدثات ہیں، اضافہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ہر محدثہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور جب امت میں گمراہی آئے گی اور بدعات آئیں گی، امت تقسیم ہو جائے گی، فرقوں میں بڑھ جائے گی، نفرتیں بڑھیں گی۔ سنت میں نفرت نہیں ہے، سنت میں محبت ہے، سنت میں اتفاق ہے۔ اور سنت کی خوبی ہے کہ وہ صدیوں میں بھی ایک جیسی رہتی ہے اور اس سے امت جڑتی ہے۔ بدعت کی مصیبت ہے کہ ہر صدی میں بدلتی رہتی ہے، ہر 10-12 سالوں کے بعد بدلتی رہتی ہے، اور اس کی نحوست ہے امت ٹوٹتی ہے، مسلمانوں میں افتراق آتا ہے، سنت نہیں بدلتی۔ اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ عالمی استعمار چاہتا ہے کہ اسلامی دنیا کے نمونے ان بدعات کو فروغ دیں، تو اس لیے جتنا کوئی بدعتی ہوگا اسے اتنی زیادہ سپورٹ ملے گی، اسے اتنی زیادہ سپورٹ ملے گی، اس کی طاقت بڑھائی جائے گی تاکہ امت تقسیم ہو جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا اتنی سپورٹ سنت والوں کو بھی ملے؟ قومی سطح پہ سنت کو فروغ مل رہا ہے، ذرائع ابلاغ پر، میڈیا پر، اسلام کے فرائض کی بڑی اہمیت ہو رہی ہے، کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں، خرافات کو خوب فروغ ملے گا، خوب حوصلہ افزائی گی، تاکہ تقسیم ہو نہیں امت۔ تو میرے عزیزو، نیا سال ہے، دعائیں بھی کریں، اللہ یہ سال امت اسلامیہ کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن، اس ملک کی سلامتی کا ذریعہ بن، دعائیں بھی کریں، اور ہر قسم کے خرافات سے دور رہیں۔ روزہ ہے، جتنی سہولت ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کو تلقین فرمائی۔
باقی شہادتیں، ہجرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہادت، سعادت، خوش نصیبی، خوشی کی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری چاہت ہے اللہ مجھے شہید کر دے اور پھر زندگی دے اور پھر شہید کر دے اور پھر زندگی دے اور پھر شہید اور پھر اللہ مجھے زندگی دے اور پھر شہید کر دے۔ ولدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے دین کے لیے شہادت کا جذبہ نہ پیدا ہو تو وہ اپنی ایمان کی بھی خیر منائے۔ یہ تو سب سے خوبصورت موت ہے، سب سے مزے کی صورت چیز ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو دنیا سے جاتی ہوئی یہ دولت ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو نصیب میں نہیں آتی ہے۔ یہ تو سعادت کی موت۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ شہادت دے دے اور مدینہ میں دے دے۔ کوئی کہتے ہیں عمر موت بھی شہادت بھی مانگتے ہو، مانگتی بھی مدینہ میں ہو، کیسے ملے گی؟ سبحان اللہ، مصلی پہ مل گئی، مسجد نبی میں مل گئی۔ یہ تو ایک سچے مومن کی دل کی آرزو ہوتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، تمہیں نہیں پتا اللہ جو کچھ انہیں نوازتا ہے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا وہ کتنے خوش ہیں۔ بلکہ اللہ میاں تو کہتا ہے انہیں تو مردہ کہو ہی نہیں، یہ تو ایسی زندگی میں ہے جس پہ سینکڑوں زندگیاں قربان۔ تو مسلمانوں میں ہاں تو یہ رونے کی چیزیں نہیں ہیں، ہاں یہ رونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو سعادت کی موت ہے۔ اور مسلمانوں کا دامن تو شہیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ جذبہ ہے جس سے باطل کو خوف ہے کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی تو وہ جذبہ ہے، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، تو یہ تو بڑی سعادت کی موت ہے۔ تو میرے عزیزو، محرم الحرام اس کا ایک پیغام ہے، وہ پیغام پیش نظر رہے کہ دین کی عظمت دلوں میں آئے، دین کی اہمیت دلوں میں آئے، اور یہ یقین ہو کہ دین کی درستگی سے میری دنیا درست ہو، دین کی درستگی سے میری دنیا درست ہوگی۔ جب اہمیت آتی ہے پھر آدمی کوشش کرتا ہے۔ تو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، آسان سے نسخہ، کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کا دین آ جائے، آپ کی بچیوں میں دین آ جائے، آپ کے گھروں میں دین آ جائے، ہمارے اندر دین میں ترقی ہو، تو اپنے سے اچھے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ آسان سا نسخہ۔ اگر چاہتے ہو تمہارے بچوں میں، تمہاری بچیوں میں، تمہاری عورتوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگیوں میں دین آئے، ایک نسخہ ہے، اپنوں سے اچھے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو۔ اگر اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا دین کے لحاظ سے، جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور بے دینوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو میری اولاد بھی بے دین ہو جائیں گے۔ تو دین کی اہمیت ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی صحبتیں دیکھیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، ایسا ماحول دیں، اس کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھیں۔ جب آدمی اپنے سے اچھے دینداروں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صحبت اس کے لیے آئینہ بنتی، آئینہ، وہاں جا کر اسے اپنی کمزوریاں محسوس ہوتی، اپنی کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں،
اور جب اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا بزرگ میں ہی ہوں، اس لیے کہ وہ 3 پڑھتا ہے، یہ 4 پڑھتا ہے، اسی پہ خوش. وہ 1 بھی نہیں پڑھتا، یہ ایک صرف جمعے کے پڑھتا ہے، یہ اس پر بھی مطمئن. لیکن جب اپنے سے اچھوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، اس آئینے میں اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں. صحابی رسول ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی حضور کی صحبت میں بیٹھے، اللہ اکبر، واپس آئے تو کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا، جو حضور کے صحبت میں کیفیت ہے وہ تو ہے ہی نہیں. بعد میں آئینہ دیکھا ہے نا، خوبصورت نقشہ دیکھا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا تو پورا نہیں پایا، فکر پیدا ہوئی. تو اس اچھی صحبت میں آدمی اس درجے کا دیندار نہ بھی بنے، کم سے کم یہ فکر نصیب ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. کم سے کم اپنی غلطیوں پہ ندامت شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی کوئی کم معمولی دولت نہیں ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا سرمایہ نہیں ہے. لیکن جب آدمی اس صحبت سے اور اس دین کے ماحول سے محروم رہتا ہے تو جو جتنا چل رہا ہے نا مطمئن، وہ کہتا بس میں ہی ہوں، بالکل مطمئن ہوتا ہے. تو ایسی اچھی صحبت ضروری ہے جس سے ہمارے دین اچھا ہوتا چلا جائے، دین بڑھیا ہوتا چلا جائے، یہ فکر نصیب ہو جائے، یہ فکر نصیب ہو جائے. تو میرے عزیزو، دین کی درستگی سے ہماری دنیا بھی درست ہوتی ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں دین کی عظمت، اہمیت نصیب فرمائے، اس پہ یقین نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس دین کی خاطر کچھ وقت نکال سکیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت نکال سکیں. اہمیت نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے. جس چیز کے لیے وقت فکر ہے اس کے لیے وقت نکلتا ہے. جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے لیے وقت نکلتا ہے، دل خراب ہو جائے تو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن اگر دل میں درد شروع ہو جائے تو رات کو بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن دل میں گناہوں کے داغ لگ جائیں اس کا کوئی فکر نہیں. تو اللہ تعالی بھائی ہمیں دین کی درستگی کی سچی فکر نصیب فرمائے، بڑھیا دین نصیب فرمائے. اور اس نئے سال میں پیغام بھی یہی ہے کہ تم اپنی دین کی عظمت اہمیت دیکھو، تم اللہ کے دین کے لیے آج کیا کچھ قربان کر سکتے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ نے جو کچھ کہا، کلوایا، سنوایا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین. تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، صحت کاملہ، شفا عاجلہ نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیشہ عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. نعمتوں کی زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما.
نعمتوں میں احسان شناسی نصیب فرما۔ اے مولا کریم نعمتوں کی ناشکری سے محفوظ فرما، نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا کریم جو ان کے حقوق بڑوں پر ہیں، بڑوں کے لیے ان حقوق کی ادائیگی آسان فرما، صحیح نہج پہ ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا سلیقہ نصیب فرما، ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں میں صحیح معنی میں دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، زندگی کے ہر حصے میں اپنے حکموں کی اتباع نصیب فرما، اپنے حکموں کی تعمیل نصیب فرما۔ اے مولا گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، اے مولا کریم حرام کی نحوستوں سے محفوظ فرما، حرام کھانے سے محفوظ فرما، حرام کمانے سے محفوظ فرما، حرام دیکھنے سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے یہ نیا سال پوری امت کے اسلامیہ کے لیے مبارک فرما۔ اے مولا سلامتی کا ذریعہ بنا، اے مولا اپنی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا، ہمارے وطن عزیز کی سلامتی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا، اس کو بدامنی سے محفوظ فرما، تخریب کاری سے محفوظ فرما، انتشار سے محفوظ فرما، ہر قسم کی نفرتوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے، بے حیائی کو عام کر رہے، نفرتیں پیدا کرنا چاہ رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی محفوظ فرما۔ اے مولا جو تیرے ہاں محبوب ہیں اور جن کی تیرے ہاں عظمت ہے، جو تیرے پیارے ہیں، ان کی عظمت، محبت، احترام نصیب فرما۔ اے مولا کریم حضرات صحابہ، حضرات اولیاء اللہ، اے اللہ تیرے پیارے ان سب کی عظمت محبت نصیب فرما، ہر قسم کے بے ادبی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کے بے ادبی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ مولا کریم جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، وہاں اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، ان کی قربانیاں شہادتیں قبول فرما کر امت میں اسلامی بیداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم امت میں وحدت اسلامی پیدا فرما، اے مولا امت میں غیرت ایمانی پیدا فرما، منافقین سے اور دین دشمنوں سے اس امت کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم باطل کی طاقت کو بہم دستے گریبان فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔ آنے والے اتوار میں ایک چھوٹا سا سفر ہے تو اس میں بیان نہیں ہوگا، آنے والے اتوار میں وہ بیان نہیں ہوگا، اس سے اگلے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔